اب انہوں نے پاکستانی فوج کی طرف، پاکستان کی آرمی چیف ISI کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس کی ٹانگیں کامتی ہیں اور کس کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے. یہ ساری قوم دیکھے گی، ساری قوم دیکھے گی کہ کس کی ٹانگیں کامتی ہیں اور کس کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے. وزیر اعظم عمران خان پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ جب سے انہوں نے نواز شریف کی تقاریر سنی ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اداروں کو اٹیک کرنا شروع کیا ہے، اس کے بعد ایک نیا عمران خان جو ہے وہ جنم لے چکا ہے. اور اب بھی آج وزیر اعظم نے اسی کا ذکر کیا کہ آنے والے دنوں میں دیکھے گی پوری قوم کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو واقعی میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو آج جو وزیر اعظم صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ اب پوری قوم دیکھے گی کہ آنے والے دنوں میں کس کی ٹانگیں کانپیں گی اور کس کے ماتھے پر پسینہ ہوگا. کیا کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم؟ وہ جو انہوں نے اس دن کہا تھا کہ اب احتساب جو ہے وہ صحیح معنوں والا احتساب ہوگا، کہ یہ ساری چیزیں چلتے رہنے چاہیے، ہوتی رہنی چاہیے. مہنگائی بہت ہو گئی ہے، بے روزگاری بہت ہو گئی ہے، دوائیاں، شوگر اور ہیپیٹائٹس کی دوائیاں ہر گھر کا مسئلہ ہے. پہلے پتہ ہے لوگ جب دفتروں سے گھر آتے تھے نا تو ان کے ہاتھوں میں فروٹ ہوتا تھا، ان کے ہاتھوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھیں. اب جو بھی بندہ گھر آتا ہے نا اس کے ہاتھ میں ایک دوائی کا لفافہ ہوتا ہے، کیونکہ اتنی بیماریاں، اتنا سارا کچھ. تو شوگر، ہیپیٹائٹس چند بنیادی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو بڑا ڈسٹرب کر رہی ہیں. بجٹ، بجلی گیس کے بل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور کھانے پینے کی ساری چیزیں مہنگی ہیں. کھانے پینے کی چینی کی قیمت دیکھ لیں، گندم نایاب ہو جاتی ہے. کل میں نے چیز خریدی 180 روپے کلو ٹماٹر. یعنی آپ دیکھیں ٹماٹر دل کر رہا تھا کہ ٹماٹر نے مجھے NRO دے دیا ہے کہ مجھے مت خرید. تو وہ خود احتسابی گھر سے وزیر اعظم صاحب کو یاد کرانا تھا، پولیس پٹوار ریفارمز یاد کرانا تھی، باقی سارے وعدے. کیا وزیر اعظم کہنا چاہ رہے ہیں یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور آنے والے دنوں میں خود وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ کس کے ماتھے پر پسینہ ہوگا اور کس کی ٹانگیں کانپیں گی. میں گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح سے ایاز صادق صاحب کی گفتگو کے بعد جو وزیروں کی فوج ظفر موج نے اپنا ایک بیانیہ دیا ہے، اس سے تو غالب کی زبان میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن آسماں کیوں ہو. یہ اگر ہماری سیکورٹی فورسز کو، ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کے ایسے محافظ آ گئے ہیں، ایسے ان کے نیریٹو کے اپنا نیریٹو لے کر ان کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں، تو اللہ معاف کرے، اللہ ان مشیروں سے معاف کرے، اور ہمارے اداروں کا وقار، ان کی عزت، ان کی جو بھی ہمارے ملک میں ڈگنیٹی ہے، اس کو خطرات لاحق ہیں ان مشیروں کے بیانیے سے. جس طرح سے یہ بیان کر رہے ہیں اور جس طرح سے یہ بڑھ چڑھ کر بات کر رہے ہیں، انہوں نے وزیر اعظم کو بھی اس راستے پر لگا دیا ہے. یہ میرے خیال میں خود فوج کے ساتھ اور فوج کے اداروں کے ساتھ اور فوج کے مختلف جو ان کی کمان لائن ہے اور جس طرح سے وہ اپنا کام کرتے ہیں، اس سب کو انہوں نے ایک کویسچن میں ڈال دیا ہے. انتہائی غلط ہوا ہے. یہ جو کچھ وزیروں کا بیانیہ ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہے. جہاں تک صوبے کے اعلان کا تعلق ہے، لیکن ایاز صادق صاحب جو کہ معافی بھی نہیں مانگتے اپنے بیان پر اور کہتے ہیں میں قائم ہوں، ان کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی اس چیز کو کنڈیم نہیں کیا جا سکتا، جس سے اوبویسلی امپریشن ملتا ہے کہ ان کے کہنے پر مجھے اب تک وہ بیان نظر نہیں آیا ہے کہ جس میں براہ راست پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو کویسچن کیا گیا ہو. ہمیں اب تک جو سنا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر خارجہ کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، اور وزیر خارجہ کو ہی اس کی وضاحت دینی چاہیے. اور اس سے زیادہ مشیروں کو اپنی جو یہ گفتگو کر رہے ہیں اور جس انداز میں کر رہے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کیا کہا، جو کچھ فواد چودھری کا بیانیہ ہے اس کو مان لیا جائے گا. اگر وزیر خارجہ کی بات بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن ایک جو آپ کی ریاست کا موقف ہے ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ کو لے کر، آپ اس کے برعکس بات کر رہے ہیں. ایاز صادق صاحب نے جو کہا وہ اس کے برعکس میں کہہ رہا ہوں کہ تو اس سے آپ ڈیمیج کس کو کر رہے ہیں؟ اوبویسلی ایک ریاست کو، اس کے موقف کو. پلوامہ کے بارے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پلوامہ کے بارے میں پاکستان کا موقف کیا ہے. کیا کسی نے پلوامہ کے بارے میں، ایون پاکستان کے کسی
بدترین مخالف نے بھی وہ بیانیہ دیا ہے جو ہمارے فواد چودھری صاحب نے دیا ہے. ایک بار نہیں 2 بار انہوں نے استعمال کیا ہے پلوامہ کے بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے. تو کیا ہم اس بات کو مان لیں اور اس کو چھوڑ دیں, اس طرح سے جانے دیں؟ بھئی آپ اکراس دا بورڈ جائیں نا. اگر ایاز صادق صاحب نے بیانیہ کوئی غلط دیا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایاز صادق صاحب کا بیانیہ وزیر خارجہ کے بارے میں تھا, یہ نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایاز صادق صاحب نے یا نواز شریف نے اس سے پہلے سیکورٹی فورسز کے بارے میں جو بیانیہ دیا ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا, اور یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے. انہوں نے ایک ایسی جدوجہد کو جو لوگوں کے حقوق کے لیے چل رہی تھی, جس کو لے کر پی ڈی ایم آگے بڑھی تھی, اس کو اپنے بیانیے سے خطرے میں ڈالا ہے میاں نواز شریف نے بھی اور ایاز صادق نے بھی. عوام کے حقوق کی تحریک تھی, اور پھر فواد چودھری صاحب کا بیان کا بھی ذکر ہو گیا, اور ایاز صادق صاحب بھی جو معافی نہیں مانگ رہے. قابل احترام نذیر لغاری صاحب کا ان کی رائے ہے, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے, یہ پاکستان پر حملہ کیا ہے ایاز صادق صاحب نے. اس میں وزیر خارجہ نہیں ہے, اس میں فوج نہیں ہے, اس میں ایک ہمارا یہ پاکستانی قوم کی بےزتی ہے اور پھر میرے ملک کی بےزتی ہے. بےزتی کیسی ہے؟ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل ہوا, مودی کے ساتھ پوری اپوزیشن کھڑی تھی, کہ اروند کیجریوال اور باقی ہوانے بالا میں ان کی اکثریت نہیں تھی, وہ ان کے ساتھ کھڑے اور وہ پاس ہو گیا. پلوامہ ہوا, فواد چودھری نے اس کو ایکسپلین کر دیا, لیکن اس غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا فواد چودھری صاحب کو, اور انہوں نے وہ کہ ایکسپلین کر دیا. لیکن پلوامہ ہوا, یہ جھوٹ تھا, ہم نہیں گئے پلوامہ میں, جھوٹ تھا. اگلے دن پوری اپوزیشن اور ساری انہوں نے کر کے تو وہ ساری کھڑی تھی. پلوامہ کے بعد یہ چیز ہوئی اور پلوامہ کی آڑ میں انہوں نے پاکستان کو اٹیک کیا. بالا کوٹ ہوا, رات کی تاریکی میں آئے, ایک کوا مار کے, چند درخت زخمی کر کے, چند کچے گھر کر کے واپس گئے. پوری بھارت کھڑا ہوا تھا, اپنی ایئر فورس کو سلام, جیسے 300 دہشت گرد مار دیے. یہ 65 کے بعد, یہ 72 سال میں پہلے اس قوم کے لیے فتح تھی, فتح کے مومنٹ تھے, خوشی کے لمحے تھے. اس کے بعد اسی کو ڈاؤٹفل بنا دیا نا, اس کے بعد یہ ان کیمرہ اٹیک ہو جائے گا, اس کے بعد یہ ان کیمرہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی, اس کے بعد یہ حلف کی خلاف ورزی, اسمبلی میں ایک چٹ سامنے رکھ کر ایاز صادق صاحب اور ان کے قائد عوام کے حقوق کی چلی ہوئی تاریخ میں وہ کہہ رہے ہیں میرے سارے گناہوں کی سزا آرمی چیف اور ڈی جی آئی 3 سال پہلے جو وہ ایاز صادق صاحب کا بیان خود کا بیان ہے کیا؟ نہیں, not at all. یہ پورا ہوا. نواز شریف صاحب, مریم بی بی اور اب ایاز صادق. دوسری بات, پوری نون لیگ کی جو سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ آپ کو ان کے ساتھ یکجہتی کرتے دکھائی دیتی ہے. یہ جھوٹ بھی تھا, اس وجہ سے جھوٹ تھا کہ پورے دوست ممالک کرنا کہ آپ جواب نہ دو, ہم نے جواب دیا. پھر اس وجہ جھوٹ تھا جب ہمیں پتا چلا کہ راجستھان میں اسرائیل انڈیا ہم پہ 6 میزائل 6 شہروں پہ اٹیک کر, ہم نے 18 پہ 12 پہ 14 پہ 18 پہ کیا اور ہٹ گئے ہم. یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ آپ نے ظلم کیا. یہ پہلے یہ نہ عوام کے حقوق کی تحریک ہے, نہ یہ اس کو جسٹیفائی کیا جاتا. اور اگر مثال کے طور پہ فواد, ارشاد, ABCDFGS نے کسی نے غلط بیان دیا ہے تو کیا اس کی جسٹیفیکیشن اس کے نا؟ وزیر اعظم صاحب کا جو آج ریاکشن تھا اور انہوں نے کہا کہ قوم دیکھے گی کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے, تو آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کیا کریں گے؟ دیکھیں لغاری صاحب ہمارے استاد ہیں, میں بڑی تعظیم کے ساتھ میں یہ عرض کروں کہ کیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کسی آدمی نے یہ کہا کہ یار یہاں یونیورسل ہیلتھ کیئر 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ہے وہ ہم دیں گے؟ لڑائی کیا ہے؟ پولیٹیکل تحریکیں ہمیں چاہیے, بے شمار مسائل ہیں ریاست کے اندر بھی, اداروں میں بھی بہت بڑی پرابلم ہے. کیا میاں صاحب خود جو بہت بڑے سرمایہ دار ہیں اور جو انہوں نے حکومت جہاں کی وہاں سرمایہ داروں کے حق میں کی پرائیویٹائزیشن, یہ بھی یہی کر رہے ہیں جو آئے ہیں اب, تو کیا وہ میرے لیے لڑ رہے ہیں؟ بھائی میں نے ایک مثال میں دوں آپ کو, میں ابھی بول رہا تھا جب آواز نہیں آئی تو اس ایک سادہ سی مثال دینے دیں. اس ملک کی معیشت اس بھینس کی طرح ہے جس کا چارہ 22 کروڑ لوگ اکٹھا کرتے ہیں اور دودھ چند لوگ لے جاتے ہیں, اور آج کل دودھ کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے. اس ملک کا عام آدمی, میں نے ایک بات کی, اس دن میرے ساتھ بیٹھی تھی ٹی وی پر محترمہ کیا پیپلز پارٹی کی لیڈر تھی,
मैंने उन्हें कहा कि बिलावल भुट्टो साहब से कहें, वो कहते हैं मैं नाने का बेटा हूं, ठीक है वो है, उन्हें जरा 1970 के मंशूर के सफा 10 की 5वें पैरे की 70 3 और 4 पढ़ के सुना दे अगर जरूरत है, तो मैं मान जाऊंगा आप मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं। जुल्फकार अली भुट्टो के पीछे ऐसे लोग नहीं आए थे। अब आप सरमाएदारों के मुख्तलिफ धड़े अपने अपने हक की हुक्मरानी के लिए लड़ रहे हैं। मुझे बताएं, आज पता चला इन्हें कि जनाब स्टेट में तो बड़ी गड़बड़ थी और ये बड़ी, और जब तक आप दस्तरखान पे इकट्ठे बैठे रहे ठीक था, किसी ने आपको धक्का देके परे कर दिया, दस्तरखान से उठा दिया, तो अब ये जमहूरियत की लड़ाई मान लूंगा इसको। मैं तब मानूंगा कि जब पीपल्स पार्टी या कोई, इनको तो छोड़े, ये तो वैसे ही सरमाएदारों की पार्टी, पीपल्स पार्टी वर्किंग क्लास की पार्टी थी, वो ऑन करे 1970 के मंशूर को, हम उसके पीछे आएंगे और अवाम भी आएंगे। आपकी अपनी लड़ाई है, हक की हुक्मरानी वर्दी वाले का है या गैर वर्दी वाले का है, ये क्या बात हुई? और अगर हक की हुक्मरानी आपका है तो पार्लियामेंट में तो आप बैठे हुए हैं। मतलब अगर इक़्तिदार में होते तो फिर ये लड़ाई, इसको एक तो लड़ा नहीं जा रहा होता, इसको आवाम के लिए लड़ाई का नाम ना दिया जा रहा होता, और ये जो जमहूरियत के नाम पे ये बुराइयां आज नजर क्यों आई हैं? मफाद और अपना इक़्तिदार तलाश करने की कोशिश की जा रही। ठीक है, एक फिक्रा सिर्फ कह दूं कि ये तमाम जो बोध और बुराइयां हैं रियासत के अंदर, ये आज क्यों नजर आई हैं? 15 साल तो हुकूमत करते रहे हो आप, आपको नहीं पता था सिविलियन रूल होता है, सारा ठीक वो तब नजर नहीं आया। सो ये आज इस मुल्क के अवाम की लड़ाई नहीं है, अवाम तरस रहे हैं अपने लीडर के लिए तारीख में।